یہ کہانی سنو کہانی میری زبانی کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کہانی کا سلسلہ ہے جلنا منع ہے۔ یہ اس سلسلے کی 7ویں کہانی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے ذرا سی غفلت۔ تحریر اور آواز ہے روما رسوی۔ برسوں سے شام کی چائے کے لیے ہم سب اکٹھا ایک میز پر جمع ہوا کرتے ہیں، اور آج بھی یہ دستور جاری ہے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے بچوں کی تعداد آج سے 10 سال پہلے تک بڑوں کی نسبت زیادہ تھی۔ شاید اس کی وجہ کچھ عزیزوں کے گھر ایک ہی علاقے میں نزدیک ہونا تھی۔ ہم سب کزنز شام کے وقت چائے ایک ساتھ جمع ہو کر اکٹھا پیا کرتے تھے۔ اس دوران چائے بنانے کا انداز بھی وہی پرانا انداز تھا، یعنی کیتلی میں گرم گرم چائے ٹکوزی میں چھپی درمیان میں رکھی جاتی تھی، ساتھ میں گرم گرم دودھ اور موسم کی مناسبت سے مختلف طرح کے پکوان جو گھروں میں ہی فرمائش پر تیار کیے جاتے تھے۔ خاندان بھر کا سب سے چھوٹا نٹ کھٹ شیطان بچہ ہماری بیٹی مانو ہوا کرتی ہے، جو بڑے ہونے کے باوجود اب بھی شرارتوں سے باز نہیں آتی۔ اس وقت اس کی عمر یقیناً 1.5 یا 2 سال ہوگی۔ گھر میں سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ پیار کی جانے والی ہماری چھوٹی بٹیا ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں چائے کے وقت جب سب اکٹھا ہوتے تو سارے بچے اس وقت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ سب ایک ہی جگہ جمع ہو کر مختلف طرح کے کھیل کھیلتے، شرارتیں کرتے تھے۔ لیکن یہ 1.5 سال کی مانو ہر ایج گروپ میں مس فٹ ہی ہوتی تھی، اس لیے اس نے اپنی 2 دادیوں کو پکا دوست بنا رکھا تھا۔ وہ دونوں دادیاں چپکے چپکے اپنے پرس میں سے نکال کے مزیدار ٹافیاں، بسکٹس تمام بچوں سے چھپا کر اسے دیتی رہتی، اور کبھی کبھی کہانیاں سنا رہی ہوتی تھی۔ مانو گڑیا بھی انہیں بہت پیار کرتی۔ اسی دوران ایک دن کا ذکر ہے کہ ہم سب چائے پینے سے پیشتر خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور مانو بی بی دادی کی گود میں بیٹھی اپنے کھلونے سے کھیلنے میں مگن تھی۔ جانے ایک دم ان کے من میں کیا سمائی کہ اسی طرح کھیلتے کھیلتے گود سے اتر کر قریب ہی رکھی میز پر چڑھیں اور سامنے موجود میز پر رکھی چائے کی ٹکوزی کو اپنی جانب کھینچا۔ چائے تو لبالب بھری ہوئی تھی اور خوب ہی تیز گرم تھی۔ ٹکوزی بھی اسی لیے اڑا رکھی تھی کہ اس کو زیادہ دیر تک گرم رکھا جا سکے۔ وہ ننھی منی مانو ہماری ہی آنکھوں کے سامنے میز پر چڑھ کر ٹکوزی کو کھینچ چکی تھی۔ چائے میز کے اوپر پھیل چکی تھی اور مانو بی بی میز پر آدھی لیٹی ہوئی چلا رہی تھی۔ وہ شور کرتی رہی اور ہم یہی سمجھے کہ روزانہ کی طرح شرارت کر رہی ہے۔ لیکن جب پلٹی ہوئی کیتلی اور چائے کا دھواں اڑتے ہوئے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ جلد از جلد اس کو اٹھایا، لیکن اتنی دیر میں اس کی چیخوں سے ہم سب کے دل دہل چکے تھے۔ اس کے پیر سرخ ہو چکے تھے۔ ننھی مانو کو گود میں اٹھا کر بابا بھی جلد اسپتال پہنچنا چاہتے تھے۔ اس وقت کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بچے کی تکلیف دیکھتے ہوئے کسی نے ٹوتھ پیسٹ لا کر اس کے پیروں پر لگا دیا تاکہ اس کو فوری طور پر آرام آ جائے، مگر اس کا فائدے کے بجائے سخت نقصان ہوا۔ وہی ٹوتھ پیسٹ اس کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہوا۔ جب اسپتال پہنچنے کے بعد اس کو گیلے کپڑے سے صاف کیا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کی کھال بھی اتر کے ہاتھ میں آتی جا رہی تھی، اور چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود وہ بہت صبر سے کام لے رہی تھی، لیکن اس کو سنبھالنا اس تکلیف کے باعث مشکل ہو رہا تھا۔ ہمیں اس نظارے کو دیکھنا بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہم والدین کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی طرح سے مایا سے جلنے کی صورت میں
ہمیشہ جلے ہوئے حصے کو کچھ دیر پانی کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اس سے جلن کم ہو جاتی ہے اور آبلے پڑنے کے امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ مانو بی بی کے کئی دن تک پیروں پر بینڈیج بندھی رہی، اور وہ شرارتی مانو جو 1 منٹ کے لیے بھی نچلی نہیں بیٹھتی تھی، اس تکلیف کے باعث اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ ہمارے گھر کی سب سے پیاری ننھی منی بچی ہماری ہی غفلت کے باعث اس تکلیف دہ صورتحال کا شکار ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد ہم نے تہیہ کیا کہ چھوٹے بچوں کو ایسے مقامات سے لازمی دور رکھیں گے کہ جہاں کسی بھی طرح کی گرم چیزیں موجود ہوں، اور ہمیشہ مکمل دھیان کے ساتھ گرم چیزوں کا استعمال کریں گے۔ یاد رکھیے، کھانا پکاتے ہوئے، گرما گرم دودھ، سوپ یا چائے نکالتے ہوئے، کسی بھی وقت آگ سلگاتے ہوئے بچوں کو خصوصیت سے اس جگہ سے دور رکھیں، اور بڑے بھی مکمل احتیاط سے خود کو حادثوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ رونما ہو ہی جائے تو کسی سنے سنائے ٹوٹکے کے بجائے فوری اسپتال یا طبی مدد تک پہنچائیں۔ پنجاب میں 1122 سے رابطہ کریں اور دیگر علاقوں میں موجود اپنے قریبی مراکز سے رابطہ کریں۔ میو اسپتال کے دوست ہونے کی حیثیت سے ہم بچوں کے حادثاتی طور پر جل جانے کے واقعات کے بارے میں چلائی جانے والی آگاہی مہم میں سچے واقعات پر مبنی سبق آموز کہانیاں سنا کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے اس مہم کا حصہ بنیں اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ مزید ایسی کہانیاں یا نظمیں سننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام اکاؤنٹ لائک، سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیے۔